نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ میں ہم تھوڑا سا ہم نے ان کو ٹچ کیا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں پڑھا تھا، تو یہ ذرا پھر سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ اسماء اشارہ اگر بطور مبتدا آ جائے اور یہ چارٹ ہے اس کا، تو اگر یہ بطور مبتدا آتے ہیں تو پھر کیا اس میں چینجز ہو سکتی ہیں۔ فکر میں واحد اور جمع کے اسماء کے لیے اشارہ اگر آئے گا تو وہ مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ لڑکی ہے، ھذہ بنت، وہ دروازہ ہے، ذالک باب، وہ کھڑکی ہے، تلک نافذۃ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ ایک اور اس کا ایکسرسائز ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ طالب علم ہے، ھذا طالب، وہ طالبہ ہے، تلک طالبۃ۔ تو یہ دو کتابیں، ھذان کتابان، اسی طرح جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں یہ اسی طرح اس میں چینجز وغیرہ کریں گے، اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل وہ لاسٹ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عاقل اور غیر عاقل میں کیا فرق ہے۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث آئے گا، ھذا قلم، تو اس کے لیے جو اشارہ آئے گا تو ھذان قلمان، اور اگر اس کو ہم جمع میں پڑھیں گے تو ھؤلاء اقلام ویسے ہونا چاہیے لیکن یہ غلط ہے، ھذہ اقلام۔ تو یہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے ھؤلاء کی بجائے ھذہ آئے گا، مطلب واحد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ وہ ہے۔ ہوا اسود، اسود وہ تھرڈ پرسن ہے، اور اسود جو ہے وہ بلیک کے لیے، سیاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم مکمل کریں۔ ھذا مسلم، ھذان مسلمان، ھؤلاء مسلمان، ھذہ مسلمۃ، ھاتان مسلمتان، ھؤلاء مسلمات۔ تو یہ اسی طرح پھر وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذہ حمار، حمار جو ہے گدھے کو کہتے ہیں، ڈنکی جسے ہم بولتے ہیں۔ ناقۃ، یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ سیارہ یہ گاڑی کو کہتے ہیں، موٹر کار۔ تو یہ آپ اسی طرح وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، دیکھیے گا۔ اچھا، ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں ضمائر بطور مبتدا۔ اگر ضمائر بطور مبتدا اس میں ضمیر کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست سے مخاطب ہیں کہ میں حامد کے گھر جا رہا ہوں، وہ اس کا دوست ہے، وہ مجھے راستے میں مل گئے، ہم تمہارے گھر آ گئے، اس طرح کیسز آف پروناؤن کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی ترکیب یا جملے میں اسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں وسعت، جنس، عدد اور اعراب کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ضمائر بھی چونکہ اسم ہیں لہذا ضمائر کے بارے میں بھی ہمیں یہ چاروں پہلو یاد رکھنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے۔ ضمائر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ معرفہ ہیں۔ باقی تین پہلوؤں کو جاننے کے لیے اگر ہم درازیل دو چارٹ یاد کریں تو ضمائر کو استعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی ترکیب یا جملے میں ہمیں جس ضمیر کی ضرورت پڑے گی ہم ان چارٹس کے میں سے متعلقہ ضمیر استعمال کریں گے۔ ضمائر حالت رفع میں یہ ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، اور انا اور نحن، یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت رفع میں جو ضمائر ہیں وہ یہ ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ضمائر ہیں وہ حالت نصب و جر میں کیسے ہوتے ہیں، تو یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، ای اور نا۔ زید ایک طالب علم ہے، زید طالب، یہ اسی طرح تم سچے ہو، انت صادق، یہ اس کی پریکٹس بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اس کو آرام سے پڑھیے گا۔ یہ پھر وہ آیا ہوا ہے ضمائر کا استعمال، صادق، صالح، قائم، جالس، پاکستانی، ان کو استعمال کر کے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائزز ہیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح گائیڈ بھی کریں گے۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے تو یہ ایکسرسائز ہیں یہ، اور یہ حل شدہ ہیں، تو آپ کو اتنی تکلیف بھی اس میں نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ اور پھر بھی اگر کوئی وہ ہو تو آپ کویسچن چھوڑیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے مطابق رسپانس دیں گے، اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو لیکچر کو مس مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے جو لیکچر ہیں وہ بھی دیکھیے گا آرام سے، تو آپ کو یہ والا لیکچر سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ مرکب توصیفی کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے گا۔ والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔